بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقال مولانا حسین بن علی علیہ الصلاة والسلام ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل فیا سیوف خزینی۔ عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ایک فرمان ذیشان کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر آج ہمیں کئی ایسے شبہات سامنے آتے ہیں کہ جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ آیا امام حسین علیہ السلام کا ماتم افضل یا نماز افضل ہے؟ وقت نماز بھی ہے، وقت ماتم بھی ہے، تو ہمیں کس چیز کو ترجیح دینی چاہیے؟ کیا ماتم کرنے کے لیے صف اعضاء میں آ جائیں یا نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف رخ کریں؟ اور دوسری بات، بسا اوقات لوگوں کو دیکھنا پڑتا ہے، ایسے افراد بھی سامنے آتے ہیں کہ جو نہ صرف نماز اور ماتم کا تقابل کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں بلکہ دین اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور باقاعدہ بیان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ وہ مقابلے بازی میں آئے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دین اور حضرت امام حسین کی ذات ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ مقابلہ دو مختلف چیزوں کے درمیان میں ہوتا ہے کہ جب دو متضاد چیزیں ہوں کہ یہ چیز بری ہے یا یہ اس کے مقابلے میں اچھی ہے، یہ بڑی ہے، یہ چھوٹی ہے، یہ بلیک ہے، یہ سفید ہے، تب مقابلے کی بات آتی ہے۔ جب دو چیزیں ایک پہلو پر جمع نہ ہو سکتی ہوں، جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام، دین، شریعت اور ذات مقدس امام حسین علیہ السلام ایک ہی چیز ہے، ایک ہی پہلو پر جمع ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ساری زندگی کی خدمات، حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت جو ہے اسی دین کی بقا کے لیے ہے، اسی مذہب کی بقا کے لیے ہے، اسی شریعت کی بقا کے لیے ہے۔ آپ کی خدمت میں جو فرمان پڑھنے کا شرف حاصل کیا، مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں کھڑے ہو کر جب سارے اصحاب شہید ہو گئے، جب سارے اپنے بیٹے، بھتیجے، بھانجے، عزیز و اقارب سب کو امام حسین اللہ کی راہ پر قربان کر چکے، اکیلے جب بچ گئے ہیں فرزند رسول، تو یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل فیا سیوف خزینی، کہ اگر میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین مجھ حسین کی قربانی کے بغیر مستحکم اور مستقیم نہیں ہو سکتا، تو اے تلوارو آؤ، میں حسین کا سینہ حاضر ہے، مجھ حسین کی جان حاضر ہے، مجھ حسین کا جسم حاضر ہے۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت، عظیم ذات جس مذہب کے لیے قربان ہو جائے، جس شریعت کے لیے قربان ہو جائے، جس اسلام کے لیے قربان ہو جائے، وہ دین ناب محمدی ہے، وہ دین اصیل محمدی ہے۔ ہمارے اور آپ کے کسی قسم کے بھی کوئی شرارتی پن کے لیے اسلام نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے دین میں بگاڑ پیدا کرتے پھریں، چیزوں کو بڑھاتے پھریں اور کم کرتے پھریں۔ خبردار، یاد رکھیں، شریعت اور یہ دین اور یہ اسلام ناب محمدی، یہ دین اس اصیل محمدی اتنی اہم چیز ہے، اتنی مضبوط چیز ہے اور اتنی قیمتی چیز ہے کہ جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، جس کو بچانے کے لیے، جس کو جلا بخشنے کے لیے، جس کو جاوید و زندہ رکھنے کے لیے امام حسین علیہ السلام اپنی جان تک قربان کر رہے ہیں، اپنی بہنوں کو ساتھ لائے ہیں کہ آئیے میرے ساتھ تاکہ اسلام کی بقا کا سبب بنے۔ امام حسین علیہ السلام جس دین کے لیے اپنی جان قربان کر رہے ہیں، ہم نے اس دین کے ساتھ کیا انصاف کیا ہے؟ کبھی اپنی مرضی سے اس میں چیزیں ڈال دیتے ہیں، کبھی اپنی مرضی سے چیزیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کی اور ہماری مرضی کا نام شریعت نہیں ہے، شریعت رب الارباب کی مرضی کا نام ہے۔ اللہ نے اس شریعت کو بنایا ہے، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس اسلام کو پہنچایا ہے اور اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کی ازواج مقدسہ نے نہ صرف بیان کیا ہے، نہ صرف اس پر عمل کیا ہے، بلکہ اس کی حفاظت بھی کی ہے۔ اور ہمارے پہلے معصوم حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر ہمارے آخری امام حضرت جن ائمہ کی شہادت ہو چکی حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام تک جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں ان کی شہادتوں کے سلسلے کو، تو تمام ائمہ کی شہادت جو ہے وہ بقائے دین کے لیے ہے، وہ بقائے مذہب کے لیے ہے، وہ بقائے اسلام کے لیے ہے۔ اور امام زمانہ سلام اللہ علیہ وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا، جو کہ آج کے ہمارے زمانے میں ہماری آنکھوں سے غائب ہیں اور ہم امام کی زیارت سے محروم ہیں، امام علیہ الصلاۃ والسلام کا در حقیقت اگر آپ غیبت کو پڑھیں تو غیبت کے اندر بھی یہی آپ کو ملے گا کہ اسلام اور دین اور شریعت کی بقا کے لیے امام آج بھی موجود ہیں، اور جب ظہور فرمائیں گے تو اسی دین کی، اسی شریعت کی، اسی اسلام کی ہمیں تلقین بھی فرمائیں گے اور اسی کی محافظت بھی فرمائیں گے۔ عزیزان، آخری گزارش آپ کی خدمت میں یہی ہے، تقابل نہ کریں نماز کا اور حسین کا، تقابل نہ کریں آپ دین کا اور حسین کا، تقابل نہ کریں آپ ماتم کا اور حسین کی اس مجلس کے ساتھ۔ کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایک ہیں۔ مجلس جو ہے وہ مکتب حسین ہے اور نماز اور مسجد جو ہے وہ مقصد حسین ہے۔ جب انسان مکتب حسین سے فارغ ہو تو اس کا حق یہ بنتا ہے کہ مکتب سے فارغ ہوتے ہی مقصد حسین تک پہنچے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔